नईम की मेरे भाई से दोस्ती थी। दोनों ने साथ कॉलेज में दाखिला लिया था। चूंकि इसके रिश्तेदार अरसे से हमारे पड़ोस में रह रहे थे, लिहाजा दुख सुख में हमारा भी इनके यहाँ आना जाना रहता था। एक रात नईम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घर वालों के साथ था और बड़ी बेचैनी से किसी खुशखबरी का मुंतजिर था कि नर्स ने रूम से निकलकर बताया, मुबारक हो, लड़का हुआ है। नईम ने नर्स को इस खुशखबरी सुनाने के एवज कुछ रकम दी और मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला। हॉस्टल वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। इधर कोई टैक्सी मिली और ना कोई रिक्शा। रात के तकरीबन 9 बजे थे। उन्होंने पैदल ही जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त सड़क सुनसान थी और ये 100 कदम चले थे कि गोलियां चलने की आवाज सुनी। एक मोटरसाइकिल दंदनाती हुई आगे निकल गई। अगर नईम उछलकर एक तरफ ना हो गया होता, यकीनन मोटरसाइकिल वाला इसे कुचलता हुआ निकल जाता। दोनों दोस्त इस सूरत हाल से बौखला गए। अभी कुछ समझ ना पाए थे कि सामने से एक मोटर कार आती दिखाई दी। बहुत जल्द उन्होंने महसूस कर लिया कि कार नॉर्मल अंदाज से नहीं चलाई जा रही, बल्कि ये बेकाबू होकर इधर उधर डोल रही है। आनन फानन वो फुटपाथ के किनारे दरख्त से जा टकराई। कार उलटते ही इसमें आग लग गई। तभी ये दोनों दोस्त दौड़ कर गए। कार चलाने वाले को खिड़की के शीशा तोड़कर निकाला। जख्मी तो वो हो चुका था। नईम नहीं चाहता था कि वो आग की लपेट में आ जाए। कार में मौजूद शख्स बेहोश हो चुका था। इस वक्त अंदाजा करना मुश्किल था कि गोलियां उसकी कार की टायरों पर मारी गई थी, पेट्रोल की टंकी पर, या वो शख्स ही इनका टारगेट था। क्योंकि वो जख्मी था, इसका खून बह रहा था। कार का धमाका सुनकर कुछ और लोग चंद लम्हों बाद इधर उधर से भागते हुए जाए हादसा पर पहुंच गए। तब तक नईम मेरे भाई सलाहुद्दीन की मदद से जख्मी को गाड़ी से निकाल चुका था और अब वो फुटपाथ पर पड़ा था। तभी एक वैन करीब आकर रुकी। उन्होंने जख्मी को वैन में लिटा दिया और करीबी हॉस्पिटल ले गए। ये बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था, जबकि नईम की बीवी और नवमौलूद बच्चा इस जगह से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। सलाहुद्दीन और नईम ने जख्मी को शुबा हादसात में मौजूद डॉक्टरों के हवाले कर दिया। डॉक्टर ने पूछा कि इस मरीज का रिश्तेदार कौन है। उन्होंने बताया कि हम में से कोई नहीं है, हम तो सड़क से गुजर रहे थे। इंसानी हमदर्दी के तहत हम इनको यहाँ ले आए हैं। मेरे भाई को घर पहुंचने की जल्दी थी, लिहाजा इसने इजाजत चाही और जख्म का मामला नईम के सुपुर्द करके वो घर चला आया। मगर नईम वहीं पे मौजूद रहा। जरा देर बाद डॉक्टर ने इसे एक कार्ड दिया जो जख्मी की जेब से निकला था और कहा, आप इनके घर वालों को फोन करके इत्तला कर दें। ये शिनाख्ती कार्ड इनकी जेब से निकला है। इस पर इनके घर वालों का नंबर भी दर्ज है। मरीज बेहोश था। नईम ने कार्ड पर दर्ज नंबर पर फोन किया, मगर कार रिसीव ना हो सकी। उसने कार्ड जेब में रख लिया और डॉक्टर को बताया कि इसकी अपनी बीवी भी हॉस्पिटल में है। वो इनके लिए खाना लेने निकला था, लिहाजा इसने डॉक्टर से इजाजत ली क्योंकि इसको अपने घर वालों की फिक्र लगी थी। सुबह वो दोबारा उस जख्मी की मिजाज कुर्सी के लिए सरकारी हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया, मरीज आईसीयू में है, अभी किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। नईम ने दोबारा इसके घर फोन किया। इस बार एक खातून ने फोन उठा लिया। उनको इनके जख्मी मरीज की हालत जार और हादसे के बारे में आगाही दी। जवाब में हाय अल्लाह के अल्फाज सुनाई दिए और फोन बंद कर दिया गया। नईम को अपने अहले खाना की फिक्र थी, ताहम वो सुबह शाम अजनबी जख्मी की तरफ भी चक्कर लगाता रहा। तीसरे दिन इसकी बीवी को हॉस्पिटल से रुखसत मिल गई। इसने इनको चचा के घर पहुंचाया और इस जख्मी की मिजाज पुरसी के लिए चला गया ताकि मालूम करे कि उसे होश आया कि नहीं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो मालूम हुआ कि एक अजनबी मरीज को होश आ चुका है और उसका नाम सुलेमान था। इसने नईम को सलाम का मुस्कुराकर जवाब दिया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं अंकल, मैंने आपको जलती हुई कार से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। मैंने इस मोटरसाइकिल सवार को भी देखा था जिसने आपकी कार पर गोलियां चलाई थी। बेटा न जाने वो कौन था। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बहरहाल मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इस बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया। उनके घर की खवातीन भी वहां मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि तुम लोग भी इनका शुक्रिया अदा करो। इस नौजवान की वजह से मेरी जिंदगी बच गई है।
ان خواتین میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی جو انکل کی بیگم بھی اور دوسری 17 برس کی دوشیزہ تھی۔ ایک گولی ان بزرگ کے کندھے پر لگی تھی جو ڈاکٹروں نے سرجری کر کے نکال دی تھی۔ وہ پٹیوں میں لیٹے ہوئے تھے، تب بھی حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ کچے نقاہت کے آثار چہرے سے ظاہر تھے۔ نعیم نے سمجھ لیا کہ یہ شخص بڑی ہمت والا ہے، تبھی دل میں اس کی قدر زیادہ ہو گئی۔ نعیم نے تھوڑی دیر بزرگ کے پاس رکنے کے بعد رخصت طلب کی تو ان کی بیوی نے کہا، باہر ہماری گاڑی موجود ہے اور ڈرائیور بھی، تم نے جہاں جانا ہو اور تم کو پہنچا دے گا۔ آپ تکلیف نہ کریں۔ اس پر انکل سلیمان کی بیٹی عصمت کہنے لگی، ہمارا بھی تو انسانی فرض بنتا ہے، جبکہ آپ رکشے پر آئے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہمارا ڈرائیور ساتھ ہے، میں بابا جان کے لیے سوپ بنانے جا رہی ہوں، آپ ہم کو ڈراپ کر دیں گے؟ راستے میں عصمت نے پوچھا، نعیم صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کالج میں پڑھتا ہوں اور کالج ہاسٹل میں رہتا ہوں، میرا گھر ایک پہاڑی گاؤں میں ہے، البتہ چچا جان یہاں شہر میں رہتے ہیں، جب میرے گھر والے شہر آتے ہیں تو چچا کے گھر قیام کرتے ہیں، اب میں ہاسٹل چھوڑ کر چچا جان کے گھر میں عادی طور پر قیام پذیر ہو جاتا ہوں۔ اچھا تو آپ پہاڑ کے رہنے والے ہیں، تبھی آپ کا دل اتنا نرم اور رنگ اس قدر سرخ و سفید ہے۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہہ کر نعیم کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر چھینپ گیا۔ نعیم کا اس طرح چھینپ جانا اس کو لبھا گیا اور وہ ہنسنے لگی، بولی، آپ کتنے رحم دل اور اچھے ہیں، واقعی گاؤں کے لوگ مخلص اور سادہ دل ہوتے ہیں۔ نعیم کے کالج کا ہاسٹل نزدیک آ گیا تھا، وہ کار سے اتر گیا۔ لڑکی پوچھنے لگی، نعیم صاحب آپ بابا جان کو پوچھنے پھر کب آئیں گے؟ وہ آپ کا انتظار کریں گے، جب تک انکل ہاسپٹل میں ہے میں ان کی عیادت کو آتا رہوں گا۔ نعیم نے جواب دیا۔ عصمت اس کو اتار کر چلی گئی اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی کے خیالات ہم گاؤں والوں کے بارے میں کتنے اچھے ہیں۔ عصمت بڑی پرکشش لڑکی تھی، وہ نعیم کو اچھی لگی۔ اس سے قبل اس نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ ایسی لڑکی ثابت ہوئی جس نے خود بخود اس کے خیالوں میں جگہ بنا لی، اپنی اپنائیت بھرے لہجے اور پرلطف انداز گفتگو کے باعث۔ اس نے کئی بار اپنے خیال کو جھٹکا، لیکن وہ رہ رہ کر جب عصمت کا خیال آنے لگا تو وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ نعیم پہلے تو انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہاسپٹل جاتا تھا، لیکن اب ضمیر نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ سوچا کہ عصمت کو خیالوں میں بسا کر اس کے باپ کی عیادت کو جانا اخلاقاً گری ہوئی بات ہے، بہتر ہے کہ اب ادھر کا رخ نہ ہی کیا جائے۔ اس نے خود کو لاکھ روکا مگر نہیں روک سکا۔ انکل سلیمان کا چہرہ اس کی نگاہوں میں پھرنے لگا، جن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب تک آپ ہاسپٹل میں ہیں میں آتا رہوں گا۔ وہ اب ایک دن چھوڑ کر اگلے دن عیادت کو جاتا، کبھی کبھی ان کے لیے فروٹ بھی لے جاتا۔ وہ خوش ہوتے اور کہتے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہی ہوتا۔ مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عصمت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ویسے ہی تم بھی ہو۔ بیٹا تم گاؤں سے شہر پڑھنے آ گئے ہو، خوب دل لگا کر پڑھو تاکہ تمہارا مستقبل روشن ہو۔ تم جیسے طالبہ علموں پر ہی تو وطن کو فخر ہے۔ ان کی باتیں جذبوں سے مہکتی ہوئی ہوتی تھی۔ انکل واقعی پیاری باتیں کرتے تھے، اتنی پیاری باتیں اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ان کی باتیں سن کر وہ جھوم جاتا تھا، اسے سرور سا آ جاتا۔ وہ بہت پڑھے لکھے اور شائستہ انسان لگتے تھے۔ اکثر نعیم جب ان کے پاس سے جانے کو رخصت لینے لگتا، عصمت بھی اٹھ کھڑی ہو جاتی، کہتی ہمارا ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا، وہ مجھے گھر پہنچانے جا رہا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب سلیمان صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ جس دن نعیم گیا وہ ہاسپٹل سے رخصت ہو کر گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے اصرار کر کے نعیم کو گاڑی میں بٹھا لیا اور کہا کہ ہمارے گھر چلو، تمہیں ہم سے ملنے ہمارے گھر بھی تو آتے رہنا ہے، یا ہاسپٹل تک جان پہچان تھی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امیر لوگ تھے، بہت پوش علاقے میں ان کا بنگلہ تھا، تقریباً 4 کنال کا گھر جس میں بڑا سا لان تھا۔ نعیم ان کے گھر کی سجاوٹ اور رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے اس کی بڑی خاطر کی اور کھانا بھی پرتکلف کھلایا۔ وہ جان چکا تھا کہ انکل اس کو داماد دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی سوچا کہ اب ان سے واسطہ رابطہ ختم ہی کر دینا چاہیے۔ بھلا میں کہاں اور یہ کہاں، کچا یہ بات نہ تھی، بات تو وہی تھی جس سے وہ خائف تھے۔ عصمت اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی تھی،
جبکہ وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے رابطے کی وجہ سے اس کی تعلیم پر اثر پڑ رہا تھا، اور پھر وہ پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ یہ بات ان لوگوں کو اب بتا دینا چاہیے تھی۔ وہ کالج کا بہترین طالب علم تھا اور آئندہ بھی بطور انسان بہترین رہنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ سچ ہی افضل ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کو جانے کیوں وہ نہ بتا سکا۔ اس دن عصمت اس کو گیٹ تک خدا حافظ کہنے آئی۔ جب وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، اس نے کہا، نعیم صاحب، کتنا اچھا ہو اگر میرے تمہارے جیون کے راستے ایک ہو جائیں۔ وہ چپ رہ گیا۔ وہ ٹھہر گئی، پوچھا، کیا میری بات کا جواب نہیں دو گے؟ وہ بس اتنا کہہ سکا، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پھر وہ تیزی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ان کا ڈرائیور نعیم کو کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ایک ماہ نعیم کا ان کی طرف جانا نہیں ہو سکا۔ وہ کسی ایسی الجھن میں پڑنا نہیں چاہتا تھا جس سے اس کی یا عصمت کی پرسکون زندگی میں کوئی طوفان آ جاتا۔ ایک دن نعیم اپنے روم میں بیٹھا تھا کہ ہاسٹل کے چوکیدار نے بتایا کہ اس کا فون آیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھا کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ ریسیور اٹھایا تو عصمت بول رہی تھی، نعیم، تم کتنے سنگ دل نکلے، تم کیوں نہیں آئے؟ اتنے دن ہو گئے، ڈیڈی بھی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ اتنی باتیں کہہ گئی۔ نعیم نے بہانہ کیا کہ میں گاؤں چلا گیا تھا، پھر اگلے روز ان کے گھر چلا گیا۔ جو نئی بیل بجائی، ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ سنتے ہی عصمت دوڑی ہوئی گیٹ پر آئی، والہانہ طریقے سے استقبال کیا اور اس کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ شکوہ شکایت کے پلندے کھول کر بیٹھ گئی۔ نعیم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بالآخر اسے کہنا ہی پڑا، عصمت، میرا دل تو یہاں ہر روز آنے کو چاہتا تھا، کیا کرتا؟ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہوتی اگر آدمی چاہے تو۔ تبھی اس نے اپنی ماں کو پکارا، امی جان دیکھیے تو کون آیا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے والدین ڈرائنگ روم میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس طرح پیار اور محبت سے باتیں کرنے لگے جیسے کہ نعیم سچ مچ ان کا بیٹا ہو۔ وہ اداس تھے، نعیم سے شکوے کر رہے تھے کہ تم اتنے دن ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر انکل بولے، بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، بیٹھو، مگر مجھے تمہاری آنٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں بھی چلتا ہوں انکل۔